نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا۔ ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کی اٹھائیں، ذرا اللہ کو گواہ بنائیں، ان علماء کو گواہ بنائیں، دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ، اٹھا کے رکھیں، ذرا اللہ کو گواہ بنائیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ماشاءاللہ، کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھا کے رکھیں، ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں، اٹھا کے رکھیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری مسئلہ اس کی برکت۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر MDZI نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ پوری صورت نازل کی گئی ہے۔ اسلام تو عورت کا اتنا ہمدرد ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ کے درد کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ اندازہ فرمائے اس مذہب کے اندر عورت کا شکم درد بیان ہوا ہے، وہ اپنی مذہبی کتاب زندہ باد ہے۔ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے کنڈے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام تم پہ ظلم کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے بتاؤ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، کس مذہب نے دی ہے؟ عورتوں کا حال تو یہ ہے، شوہر کی چتا پر کہیں بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، کئی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اپنا مذہب ہے، مذہب اسلام، جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنایا، صرف سہاگن ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ہے۔ یہ اسلام ہے۔ عرش سے جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جس کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے۔ عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ رسول اللہ کے حرم کے اندر جبریل جیسا فرشتہ بھی حضور کے گھر کی حرمت کی وجہ سے بے اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ استاد زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل ہے۔ کسی کے گھر کی یہ حرمت، یہ صرف رسول اللہ کے گھر کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس کی حرمت میں بے اجازت نہیں آتے؟ کس کی حرمت میں؟ اہل بیت، گھر والوں۔ اور گھر میں رہتا کون ہے؟ گھر میں رہتا کون ہے؟ اندازہ فرمائیے، شان ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پروپیگنڈا اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، وقار نہیں دیتا۔ ہم پوچھتے ہیں ہم سے بڑھ کر کے عزت کون دے گا؟ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی تیرے گھر والوں کی مدد کی جاتی رہے، زندہ باد رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پتا چلا بیٹوں کے باپ کو برکت کے لیے تعویذ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بیٹیوں کے باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جب تک بیٹی گھر میں موجود ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مذہب کی تعلیم، لیکن اگر آج کل بچیاں کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتی ہے، غلط صحبت کی وجہ سے بہکایا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، اور پھر کوہ کان لے گیا کے تحت بعض بچیاں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے کوئی اور گھر ڈھونڈتے۔ یاد رکھنا محمد رسول اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک کا انجام دیکھو لکھنؤ کا، جب نبی کا دین چھوڑ کر گیا تو کتے سے بھی بدتر حال ہو، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے، بھیک کہہ رہا ہوں، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے شعر لکھا تھا، جس کو سمجھ میں آیا آیا، جس کو نہیں آیا نہیں آیا، لیکن لکھنؤ
دیکھ لو انجام. جب تک نام نہاد ہی صحیح حضور کی ملت میں تھا, نام نہاد ہی صحیح, کیا وارے نیارے تھے, کیا عزتیں تھی, کیا نعرے لگتے تھے, کیا جلسے تھے, کیا جلوس تھے, کیا عزتیں تھی, یہ منبری وہ منبری, یہ قیادت وہ قیادت. جس دن سے حضور کی نالائیں چھوڑ کر گیا ہے, چندہ تک نہیں مل رہا ہے, بھیک تک نہیں مل رہی ہے. دیکھ لو حضور کی غلامی پہ ناز کرو کہ خدا نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں فخر سے کہو اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دین چھوڑ کے جاؤ گے کچھ ملے گا. آپ صرف رشتوں کے لیے دین چھوڑ کے جا رہے ہیں, دولت کے لیے. خدا کی عزت کی قسم, جو عاشق رسول ہے اس سے بڑا کوئی مالدار ہے ہی نہیں. عاشق رسول ہو کر کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا. دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو دیندار, دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو عاشق. اس لیے کہ یہ جس پہ گاندھی چھپے ہوئے ہیں وہ تو عورتیں ناچ کر بھی کما لیتی ہیں, جسم بیچ کر بھی کما لیتی ہے, لیکن دولت دین ناچ کر اور بیچ کر نہیں ملا جاتا, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں بک کر ملا جاتا ہے. اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ, توجہ کرنا, اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ پتہ نہیں کون کون بیچ رہا ہے, کون کون خرید رہا ہے. تنہا بازار مصطفیٰ کی شان ہے, بیچنے والا نبی ہے, خریدنے والا خدا ہے, اور قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے, سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے. اللہ اکبر. حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو, بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے, کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے. اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے, اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے. یہ نبی کا بازار ہے, اس لیے بازارو نہ بنو, بازاری نہ بنو. جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ. میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے, کیوں تاجدارو اندازہ کریں. پڑھے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے. ہاں, کچھ اور نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستھان میں شعر پڑھتے ہیں جہاں لوگ اردو نہیں جانتے, تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے, لیکن یوپی والے چپ مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے, تو پھر ہمیں اس پر کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے. ہاں وہ گجراتی اور راجستھانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے, نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں. اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیں, کیا کہتے ہیں, کیوں تاجدارو, کیوں تاجدارو, خواب میں دیکھی کبھی وہ شے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاجدارو خواب میں دیکھی وہ شے. سوراب بھائی نے کوثر بھائی سے بڑی مدد مانگی, لیکن میں کوئی مدد نہیں مانگوں. میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے ذکر پہ چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں. ہاں, اور جو قوم نبی کے نام پہ چپ رہے اس قوم نے کبھی انقلاب برپا نہیں کرنا, یہ بھی یاد رکھنا. بے شک, بے شک. ہاں, ارے نبی کا نام آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, یہ کوئی زبردستی کا مشاعرہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو, نہ سمجھ میں آئے تو یہ کوئی بات, یہ تو عشق کا سودا ہے. عشق کا سودا. توجہ ہے آپ کی. نبی کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی, کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نبی کے غلام
آپ کہیں گے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا. میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عبد القادر جیلانی غوث پاک کی جھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس اتنی اوقات. معین الدین غریب نواز نبی کے گدا ہے, ان کی جھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس. میرا مخدوم میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں وہ چیز. کیا کہتے کیوں تاجدارو آپ نے دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں آیان در کی ہے؟ مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور ملتا کتنی جلدی ہے. ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ زندہ باد زندہ باد تیری قبول عرض میں. کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے. زندہ باد زندہ باد. سب لوگ بولے سب لوگ یا رسول اللہ. سلامت رہے. اللہ اللہ سلامت رکھے. سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے, کوئی تیجے کی محفل میں تھوڑی آئے. بے شک بے شک. زندہ دل رہ کر کے سنا کرو. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کے بن کے رہو. ان کے بنو گے نا تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر آتا. سبحان اللہ سبحان. ساری دنیا جس کو بلاتی تھی غلامی کرواتی تھی, جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی. بلال اوپر ہے, کعبہ کی چھت بلال کی چھت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا نصیبیں ہیں, کیا نصیبیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا, چھوڑو سب. اور نبی کے نام پر تو سب تج دو. غربت گلے لگانے کے لیے تیار, موت گلے لگانے کے لیے تیار. ایک بات کہوں, ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. بے شک بے شک. ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی ہے. بے شک بے شک بے شک. ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار رہو. تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے, اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے. یہ سابقون الاولون میں سے ہے, سابقون الاولون میں سے ہے. حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا. ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں, یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے, اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا, جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے. اس سے پتا چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے. بے شک بے شک. یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے, دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے, لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے, دیندار بنانا چاہے, اور گھر کے بھتیجوں کو, بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے, ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے. حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے, بوڑھی ہو چکی تھی. بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز ہے, کنیز کی آزاد کر دی گئی, اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا, اس کی گنڈا گردی چلتی تھی, حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے, سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم مرتد ہو گئی, تو بے دین ہو گئی. سیدہ سمیہ نے فرمایا, واللہ بے دین پہلے تھی, اب سمیہ دیندار ہو گئی. سمیہ کو دین مل گیا, محمد رسول اللہ کا دامن کیا ملا, مجھے دین مل گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی, کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی, غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا. لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا, بے دین پہلے تھی ابو جہل, اب میں دیندار ہو چکی ہوں, تو اس
وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے، قوت عطا کر دی ہے۔ یاد رکھنا عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، عشق کو بے باک بناتا ہے، عشق کو نڈر بناتا ہے، عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی کھانک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یاد رکھنا کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے، رسول کی ہے۔ اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے، جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے لیکن آپ کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے۔ سمیہ نے جواب دیا، ابو جہل، ابو الحکم کہنے والی سمیہ، آقا کہنے والی سمیہ، داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب دیندار ہو گئی ہو۔ جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں۔ عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو۔ کنیز آزاد کردہ تھی، غریب تھی، فاقہ کشی تھی، مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے، وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مارتے مارتے ابو جہل تھکتا، دھمکیاں دیتا، مرتد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سمیہ دس سے مس نہ ہوتی، کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں، عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں، وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے، یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی، یہاں تربیت نہیں۔ جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول، جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ المیہ یہی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ کہاں ہے نبی پاک کی محبت؟ کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی تو تربیت کا فقدان۔ تربیت کا ہے جب باپ بھی خود برمونڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز و بستر میں ترک کرے گا، دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ، دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی بس اتنی، باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے بس اتنا دین ہے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے نہ اس کے بعد، نہ باراتوں میں دین نظر آتا ہے نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے۔ اس ہمارے مذہب نے کب کہا کہ دین کے بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں۔ حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے۔
جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور تھا. شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگے جاتے ہیں, گاڑیاں مانگی جاتی, کاریں مانگی جاتی ہیں. شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟ کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا. آپ مجھے بتائیں, میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو, بھکاریوں کو نہ دیا کرو. بے شک بے شک. جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے, ہم تو داماد بنانے کے لیے نکلے, ہم بھیک دینے نہیں نکلے. کیا بے غیرتی ہے. اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی. درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, علماء کی بات نہیں کرتا, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ, جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے, میری بیٹی نہیں مان رہی ہے, میری امی نہیں مان رہی ہے. واہ جناب, آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی. جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی, تب دنیا میں پھیل گیا. جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے. کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا, کوئی تو شروع کرے. جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے پھیڑ گئے, کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا, رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا. میں نے کہا بالکل, اگر میں تو ایک طالب علم ہوں, کوئی محقق بھی نہیں, طالب علم ہوں, لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں, اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کرتے, ورنہ آپ ثبوت پیش کریں. آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا. میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے, ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک بے شک. سنے بھائی زندہ بات, کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے, کوئی جہیز نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو. جہیز دینا, ولیمہ کرنا سنت ہے, جہیز دینا سنت نہیں. مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر دیں. کوئی جہیز نہیں دیا. علماء موجود ہے, میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے, اگر میں کوئی غلطی کروں, ویسے بھی خطاب تلوار کی نوک دھار میں چلنے کے برابر ہے, آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی, لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں, غلط کہوں تو میری اصلاح کرتا ہوں. حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں وہ یہ, مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے, اور بھی بزرگوں نے, علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا وہ مجازی طور پہ کیا ہے. جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہوئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی, فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 30-35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے, باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں. تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں, پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے, اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے. بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں, وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا, درد نہیں سمجھتے, یہ بہت دردناک صورتحال. مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی, تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے, پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا, لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے, دردمند دل رکھنے والے, تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ, کہ مجھے گالی نہیں دو گے نا, کوسو گے نا, یہی نا. کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں, لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ, تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی, کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی, 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں, کوئی نہیں منہ لگاتا. ہمیں خوبصورتی ہے, اس پہ اعلیٰ نسب ہے, سب کچھ ہے, صرف غربت ہے, غربت. جہیز نہیں ملے گا. اور یاد رکھنا, ہر سال حج کرنے والوں, عمرہ کرنے والوں, حاجیوں, نمازیوں, اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں, تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو. کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں. وہ پڑوس میں شادی ہوئی, وہاں تو کار ملی نا, بس اتنا چھوٹا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہیں. یاد رکھنا, دنوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے, اللہ علیم بذات الصدور ہے. ختم کرنا پڑے گا,
اور سب سے پہلے باعثت طبقے کو ختم کرنا پڑے گا اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمجھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جل سے حل نہیں ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ جہیز کو پرموٹ کرنے والوں، اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا؟ اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا تو اس وقت آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ سو کان متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلو خود غرضی سے سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ، جو قوم غریبوں کو ولیموں میں دعوت دینا پسند نہ کرے وہ قوم غریبوں کو رشتہ کیا کرے گی؟ جو غریبوں کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے وہ قوم، ہم نے دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ اگر کسی جگہ کنڈا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کنڈا دینے والوں کے نالے پڑے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور مفلس کا جنازہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ خو گلے حمد سے تھوڑا سا گلا، میری برادری کے لوگ بھی وہی جاتے الا ماشاءاللہ جس جنازے کے بعد ان کو ایصال ثواب کے نام پہ چندہ ملنے والا ہوتا ہے۔ نادانی نہ کرو، نادانی نہ کرو۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کر واللہ، ٹارگٹ کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں کسی مومن کو ٹارگٹ۔ لیکن یہ ہے بیمار کی عیادت کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، صدقے کے نام پہ ہمیں چل رہا ہے۔ میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی جو دیندار برادری کے ہے، خطبہ کی، اہل علم کی، معذرت کے ساتھ سب نہیں ایسے لیکن زیادہ تر لوگوں کی طبیعت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھتا ہوں چندہ بڑا ہے یا کسی کا ایمان بڑا ہے؟ ایمان بڑا ہے حضرت۔ آپ بتائیں، اگر میں اس نیت سے کسی کے گھر جاؤں کہ مجھے چندہ ملے، کہ اس سے بڑی نیت یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ سنی رہ جائے گا؟ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، دین کا کام چندوں سے نہیں ہوتا، دین کا کام میرے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بڑی معذرت، ہم نے دین بانٹ دیا، بلکہ ہم خیریت بھی پوچھتے ہیں نا تو لباس دیکھ کر پوچھتے ہیں، ہاں مصافحہ بھی کرتے ہیں، حاضر راہ میں خیریت سے ہیں، اور بیچارہ عام آدمی ہے تو کہتے چلو چلو ابھی جا وقت ٹائم نہیں۔ یہ حال مسافے کو بھی ہم نے بانٹ دیا، غربت اور امیری کی۔ یہ اللہ کے رسول اسی کو ختم کرنے آئے، ابو جہلی اور ابو لہبی نظام ختم کرنے آئے کہ جو آج ہم خود زندہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے کچلا تھا، جس محفل میں عمر جیسا عربی حضور کے قدموں میں جلوہ گر ہوتا تھا، اسی محفل میں حبشہ کا بلال بھی وہی تھا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جہاں صدیق اکبر جیسا، عثمان غنی جیسا مالدار حضور کی محفل میں جگہ پاتا تھا، وہیں پر ابو ذر غفاری جیسا غریب اور مفلس بھی اسی مقام پر جگہ پاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نے کیا کر ڈالا؟ دین کی شکل بدلی۔ بڑی معذرت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کل دوپہر تک مجھے خیر آباد رہنا ہوگا، میری خیر نہیں خیر آباد ہے، لیکن یاد رکھنا بزدل نہیں ہوں، نرم دل ہوں مگر بزدل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی طرح یاد رکھنا، حق کہتا ہوں تو اس کو جھیلنے کا جو وہ ظرف بھی رکھتا ہوں، بہت سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، بہت کچھ سوچ کر بناؤ موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا آپ یہ ساحل میں ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میں بھی جانتا کر کے چلا جاتا ساحل میں ہے۔ تو میرے بات میں بھی ادارے لگے، مجھے آپ کی تعریف نہیں، مجھے یار کی طرف سے وفا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت خاموشی سے بیٹھے، سبحان اللہ کہتے ہاتھ اٹھا کے۔ دیکھیے
بات ایسی ہی ہے کہ اس کو ایسی خاموشی سے سننے کی زبان، ہاں جو بات کہنے کی تھی وہ کہہ لی گئی، اور جو جذبات میں تھی، نعروں کی گونج میں کہنی تھی وہ ہو گئی۔ اب ذرا سنجیدگی سے سننے کی ضرورت۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو فتنہ ارتداد، اس میں کہیں نہ کہیں جہیز غریبوں کو اوائڈ کرنا، غریبوں کو نظر انداز، بلکہ اگر سگا بھائی بھی غریب ہے تو بھائی نہیں کرتا رشتہ، اس کو کوئی اپنا معیار چاہیے، اور کبھی کبھی اپنے معیار کے چکر میں بدعقیدوں کے ہاتھ بھی لگ چڑھ جاتے ہیں، ان کے ہفتے بھی چڑھ جاتے ہیں، اور جب پھر آ کر کہتے بھی کہ مولانا لا کے سنی بنا لیں گے، اور تو خود بڑا سنی بن گیا تو اس کو لا کے سنی بنا دے گا۔ جس قوم کو ابھی تک کے ضروریات اہل سنت کی خبر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں لا کے سنی بنا، یہ حال ہے میرے بھائی۔ چلے باہر لا کے سنی بنا بھی لیا تو اب اس کا نواسا بد مذہب کا جو تیرا پوتا ہے، جب وہ مرے گا تو اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جائے گا، وہ نانا کا نانا بیمار پڑے گا تو دیکھنے نہیں جائے گا، کہاں دین؟ اس لیے اپنا معیار صرف عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ بات دور نکل گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات میں پوری کر لوں، 2 باتیں کرنی، بات پوری کرتا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کو اللہ کے رسول نے کوئی جہیز نہیں دیا، جن بزرگوں نے لکھا مجازن لکھا، حقیقت دیکھیے بات یہ ہے، اس کو سمجھیں بہت سنجیدگی سے، اب اس کو سمجھنے کی بہنے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی 8 سال کے بعد کی مکمل پرورش ہوئی ہے ان کے چچا کے گھر، مشفق و مہربان چچا کے گھر پرورش ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام و تسلیم خود جوان ہو گئے تو اب چچا کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں زیادہ تھیں، تو دوسرے چچا سے کہا کہ میرے مشفق چچا کی اولادیں زیادہ ہے، 65 سالی کا دور ہے، ہم ان کی اولاد اپنے ذمے پہ لے کے پرورش کرتے ہیں۔ تو اپنے چچا کو ساتھ لے کر کے گئے اور اپنے دوسرے چچا مشفق و مہربان چچا سے کہا آپ اپنی اولاد ہمیں دے دیں، ہم آپ کی اولاد کی پرورش کر دیں۔ انہوں نے فرمایا طالب کو اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کا معاملہ تم کو سونپتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت جعفر پرورش میں آ گئے حضرت عباس ابن عبد المطلب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مولا علی پرورش میں آ گئے رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی ننھی سی عمر میں مولا علی کس کے گھر پرورش پا رہے؟ 3-4 بجے تک حضور علیہ السلام کے گھر۔ ابھی مولا کائنات کی بچپنے کی عمر ہے، حضور نے ان کو گود لے لیا، پرورش اپنے ذمے کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولا علی کی شادی ہوتی بفرض محل کسی اور گھرانے میں، گھر کس نے دینا تھا؟ کس نے دینا؟ جو پرورش کر رہے بچے نے دینا۔ گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ جو پرورش کر رہے انہوں نے دینا تھا۔ شادی کس نے کرنی تھی؟ جو پرورش کر رہے تھے انہوں نے۔ آپ مجھے بتائیں تو مولا کائنات بیٹے کی حیثیت سے گویا کہ رسول اللہ کے گھر پرورش پانے، چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور نے لے لیا ہے بچپنے سے مولا علی، اور یہ بھی خدائی انتظام تھا کہ جس علی کو کربلا والوں کا بابا بننا ہے، وہ علی جس کی گود میں پرورش پائے گا وہ میرا نبی ہو۔ گویا کہ حسنین کریمین کو جو گود ملنی تھی ماں اور باپ کی، ان کی پرورش، دونوں کی پرورش رسول اللہ کی گود میں۔ زندہ باد زندہ باد۔ غربت بہانا تھا علی کو دامن مصطفیٰ میں لانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات بچپنے سے آ گئے حضور کی پرورش میں، جوان ہو گئے، حسن اتفاق، بلکہ اتفاق کی معراج کہ مولا علی کا رشتہ طے ہو گیا سیدہ کے ساتھ۔ ٹھیک، اب مولا کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں، اس کے وجہ تو اب چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لگتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا۔ پتا چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا، حضور نے اپنے بھائی کو ساز و سامان دلایا، اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو، حضور نے شہزادی کو نہیں دیا، اپنے داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، کریں نا آپ بھی، بھائی کے لیے کریں، حضور نے کیا۔
اب آپ کہیں گے تو نے بات تو کہہ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے. 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے, 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت. بے شک سبحان اللہ. ہمارے یہاں معیار بہت بلند ہے, لیکن یاد رکھیں, اب توجہ کریں, مولا علی کو دیا, سیدہ کو نہیں دیا. آپ کہیں گے چلیں مان لیا لیکن کوئی دلیل. میں کہتا ہوں یاد رکھیں, ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی. اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. اس نے ایک کھجور لی, اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے, دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت آئی تھی, وہ غریب تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, 2 بیٹیاں تھی, دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے. میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا, اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت کے. برابری کا سلوک اولاد کے لیے یہاں تک ہے, اگر 2 بچے بیٹھے ہیں, ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو. ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بوسہ نہیں دیا, قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا, یہ انصاف ہے. اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا, نظر انداز کیا, آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے, کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے, تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا. یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا, حضور کی تو 4 شہزادیاں تھیں. اگر آپ یہ ثابت کر رہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا, سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی, 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے. بلکہ ایک بات اور عرض کروں, جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی, لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات تھی, ملکہ تجار موجود تھی, تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا, تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا. ٹھیک, اب آپ سنیں, ان تینوں کو نہیں دیا, ایک شہزادی کو دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے, جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں, تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح. تو کسی کو خبر تھی نہ خبر تھی, حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ اپنی شہزادیوں کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے. یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی, مولا کائنات کی سنت پہ عمل نہیں کیا. وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. اماں عائشہ سے پوچھا, یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ 3 کپڑوں میں. کس دن وصال ہوا؟ کا پیر کے دن. دعا کرتے کاش وصال کی پیر کو ہو جائے, 3 کپڑوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے. خدا نے ایسی لاج رکھی, 63 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا, پیر کے دن ہی وصال ہوا, اور 3 کپڑوں میں کفن. جو سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے کب جہیز دیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز دیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے. عثمان ذوالنورین آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے, مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے, حرم کے لیے وقف ہے, غریبوں میں اس کا حصہ ہے, آج بھی عثمان غنی. پتا چلا نبی نوازتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, دولت باقی رہ جاتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کب جہیز دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی, وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئی ہے. ہاں, اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے. ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے
اپنے نبی کے نام پہ نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا۔ ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کی اٹھائے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، ان علماء کو گواہ بنائے۔ دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ، اٹھا کے رکھے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ماشاءاللہ، کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھا کے رکھے، ذرا فرشتوں کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تو مسئلہ اس کی برکت یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے۔ لو بولو کچھ نہیں، انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں، چیک کروں گا مفتی کل کے بعد، نکاح کے بعد تم نے کوئی جہیز قبول نہیں کرا، مفتی صاحب سے آغاز، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایک تاریخ شادی ہو۔ ہمارے ساتھی ہے پربنی میں حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی، ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں میں گیا، انہوں نے قید لگائی کچھ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا ہم دیں گے، کہا ہم نہیں لیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں۔ اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی، وہ چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے، نہیں کچھ لیا۔ ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں دی۔ یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے، ذرا بات کرو تم بھی شروع۔ کون کیا دے گا یار؟ لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بات ختم کرتے ہیں تو یاد رکھنا، بولو جہیز کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ہم نے نہیں لینا کبھی، کسی اور موقع پہ تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو، تم مالک ہو۔ شادی پہ نہیں لیں گے، ختم کرو، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ فقیر قادری کی دعا ہے، اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ جو بات کر رہا تھا وہ بات اختتام پہ سماعت کر دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے مارا، بال پکڑ کے باندھ دیے درخت سے، چھوڑو محمد کو، نہیں چھوڑ سکتے، محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بتائیں پھر اس نے مارتے مارتے تھکا، کل پھر مارے، بہت مارتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت سمیہ کو ایک دردناک شہادت سے سامنا کرنا پڑا، گزرنا پڑا کہ ایک پیر، توجہ کرنا، ایک پیر اونٹ کے ایک پیر میں باندھا، دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے پیر میں باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر کے آپ کی شرم کی جگہ پہ تیر چلا کر سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ وہ خاتون بڑھاپے کے باوجود شہید تو ہو گئی مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا، دین پر عمل کرنے والوں نے اس طرح کیا۔ آج مسلمان اگر دین چھوڑ رہا بے دین ہو رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آخری باتیں، اگر قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے 3 کام کرو، توجہ کرو، کتنے کام کرو؟ نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 1 پکے دیندار بنو، ایک دوسرے کو دین سکھاؤ، دین پر عمل سکھاؤ، دیندار۔ نمبر 2 مالدار بنو، مالدار بنو، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ دوسروں کو کاروبار سکھائیں، آگے بڑھائیں، اپنا مت دیکھو۔
दूसरों को खड़ा करे, दूसरों को मजबूत करे, जो जिस तरह से किसी की हिफाजत कर सकता है, दौलत से मदद कर सकता है करे। दीनदार बनो, मालदार बनो, और नंबर 3 एजुकेशन को आम करो, सुभान अल्लाह, इल्म को आम करो। ऊंचे मीनार और ऊंची गुंबद बनाने की बजाय अच्छी दर्सगाहें बनाओ, जिंदाबाद, अच्छी तालीम गाहें बनाओ। अपने स्कूल हो, अपने कॉलेजेस हो, अपने मदारिस हो, अपनी यूनिवर्सिटियां हो, इसलिए एहतमाम करें। बल्कि ये भी कहता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो, चचा का इंतकाल हो, घर में किसी का इंतकाल हो, तो आप उनके नाम पे खिलाते हो, पिलाते हो, सब करते हो, करो, मना नहीं करता, लेकिन उनके इसाले सवाब के लिए किसी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले लिया करो। दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। बच्चियों के लिए बेहतरीन इदारे होने चाहिए। अगर कोई कहता है पर्दे वाली बेटियों को नहीं आने देंगे, तो कहो हम तुम्हारे पास भेजेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह हम खुद इतने अच्छे इदारे बना लेंगे कि तुम्हारी बेटियां हमारे यहाँ आने पे मजबूर हो। लोगों की जरूरत है। 3 चीजों पे हमें मेहनत करना है, दीनदारी, मालदारी और एजुकेशन। अगर ये हो गया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। एक आखिरी ऐलान जिसके लिए मुझे हुक्म हो रहा है कि मस्जिद सिद्दीक अकबर का तामीरी काम होना है और 10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए के बारे में बताया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप हिम्मत कर लें, कुछ लोग लिखा दें, ऐलान करवा दें, तो मैं समझता हूँ कि काम हो जाएगा। तो 2 मिनट में कुछ लोग हैं, ऐलान करा सकते हैं 2 मिनट में। अगर मैं कोई चंदे, मुझे आदत नहीं चंदा जल्दी से मांग दे, चंदे वाला कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए क्या वो सवाल है कि बताएं, खड़े ना हो कोई, 2 मिनट का टाइम दे, इतनी देर से बैठे थे। माशाल्लाह। अलहाज जहीर अहमद साहब, इन्होंने 25,786 रुपया। अल्लाह इनके रिस्क पे खूब बरकत दे, अल्लाह इनकी नस्लों को बरकत दे और अल्लाह इनको सेहत दे, शिफा दे। जो भी घर में बीमार हो अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमाए। माशाल्लाह। हाजी अनवार अहमद उर्फ हाजी बाबू मरहूम के साहबजादे की तरफ से उनके साले सवाब के लिए 5,051 रुपये। अल्लाह ताला उनके वालिद की मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद फरमाए। कुछ और लोग हैं, अगर यहाँ मौजूद नहीं तो आप लिखा दें, तो बाद में ये हज़रात उलमाए किराम आपसे वसूल कर लेंगे। कोई लिखा सकता है, कोई बता सकता है, कुछ दे सकता है, कुछ। मस्जिद की तामीर, याद रखिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। मोहतरम हज़रात, आज का इज़्ज़त शान प्रोग्राम हाजी मुश्ताक अहमद साहब सऊदी वाले ये बैठे हुए यहाँ पर। क्या नाम है भाई? उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम इन्होंने सजाया है। मुश्ताक भाई, हाजी अब्दुल अव्वल, माशाल्लाह 5,000 रुपये। देखिए ये काम कर माशाल्लाह, लिख लें और फिर बाद में 2 मिनट का टाइम है और उसमें से कुछ सेकंड चले गए, कुछ सुनियो, सोचने का नहीं। ये मौके बार बार नहीं आए। चंदा तो हो सकता है फिर होगा, लेकिन हम नहीं होंगे, इतना याद रखना। कितने लोग हैं जरा बताएं? माशाल्लाह। देखिए हमारे फुज़ैल भाई 25,000, अल्लाह इनके रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला कभी ना खत्म होने वाली दौलत अता फरमाए। जो लोग लिखा रहे हैं मुझे भी नाम बताएं ताकि